بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبد المجید. سامعین، نئی حکومت کولیشن گورنمنٹ آنے والی ہے اور شہباز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو شہباز شریف کو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کا فائنانس منسٹر کون ہوگا، کیونکہ فائنانس منسٹر پہ ہی سب سے زیادہ گورنمنٹ کی پرفارمنس ڈپینڈ کرے گی. تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ فائنانس منسٹرس کے تلاش میں ہیں، یا کچھ کے انٹرویوز بھی شاید کر رہے ہوں. تو میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کرتا ہوں پاکستان بننے کے بعد آج تک جو پاکستان میں فائنانس منسٹر آئے ہیں، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لسٹ میں نے کیوں پیش کی اور ان کی پرفارمنس کیا رہی. تو یہ سارے کے سارے فائنانس منسٹر نہیں ہیں اس لسٹ میں، جو مشہور فائنانس منسٹر ہیں وہی ہیں. تو ان میں ایک تو ہے ڈاکٹر محبوب الحق، یہ جنرل ضیاء کے دور میں رہے ہیں فائنانس منسٹر. پھر سرتاج عزیز ہیں، پھر شاہد جاوید برقی ہیں، پھر عبدالحفیظ پیرزادہ، شوکت ترین، عبدالحفیظ شیخ ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر مبشر حسن ہیں، یہ ذوالفقار بھٹو کی گورنمنٹ میں وزیر خزانہ رہے. غلام اسحاق خاں ہیں، ان کا بہت امپورٹنٹ رول. اسحاق ڈار، شوکت عزیز، یہ بعد میں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے. مفتاح اسماعیل اور اب ڈاکٹر شمشاد اختر. تو غالب امکان یہ ہے کہ شاید ڈاکٹر شمشاد اختر ہی کنٹینیو کریں. تو اب یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہیں، اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے ہیں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں ان کا ورک ایکسپیرئنس ہے. انتہائی کمپیٹنٹ بندے. لیکن ان سب کی انتہائی سٹرگل کے بعد پاکستان کے سٹیج پہ پہنچا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا، یا پھر کچھ لوگ تو کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے قریب نہیں بلکہ پاکستان پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا. تو پاکستان کے کچھ فگرز ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 10% کے قریب ہاور کر رہی ہے، جبکہ ورلڈ میں اگر ہائیسٹ دیکھیں ان کے ساتھ کمپیریزن تو ہمارا کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ڈنمارک کی 34% سے ابو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. دنیا کے 105 ممالک کا جو ایوریج ہے وہ 17.5% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. اسی طرح انڈیا کا بھی ہم سے زیادہ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات گوگل سے میں نے سرچ کیا، اس کی ریلائبلٹی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن گوگل کے مطابق افغانستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو 23 میں رہی ہے وہ 13.8% ہے، پاکستان سے بہت بہتر. تو دیکھیں پاکستان کی میزریبل فائنینشیل سچویشن دیکھیں گے. پاکستان بھی افغانستان بھی ایک لحاظ سے ہم سے آگے نکل گیا. تو کیا ہمارے جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز فائنانس منسٹرز رہے ہیں یہ انکمپیٹنٹ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بہت کمپیٹنٹ. تو پھر وجہ کیا بنی کہ ہم پرفارم کیوں نہیں کر سکے؟ ہماری لو پرفارمنس کی وجہ ان فائنانس منسٹرز کی انکمپیٹنس نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ کہ ان کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا، کام کرنے کا فری ہینڈ نہیں دیا جاتا، کام کرنے نہیں دیا جاتا، ریفارمز نہیں کرنے دی جاتی ہیں. مثلا ایف بی آر میں انتہا درجے کی کرپشن، یہ ٹیکس کلیکشن میں ناکام بلکہ ٹیکس ایویژن میں ہیلپ فل ہے. اس کے لوگ ٹیکس اویڈرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
تو اگر کوئی فائنانس منسٹر آج آ کے دنیا کا کتنا ہی کمپیٹنٹ فائنانس، امریکہ کا فائنانس منسٹر لے آئیں، وہ ایف بی آر کی ریفارمز کرنا چاہے تو کیا وہ کر پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ فیوڈل آرٹ سے اگر ٹیکس، انکم ٹیکس کلیکشن کرنا چاہے وہ کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ٹریڈر سے اگر سیلز ٹیکس سب ٹریڈر سے لینا چاہے لے سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ اگر جو پراپرٹی ٹائکونس ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہے لا سکے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارا فائنانس منسٹر ہے اگر چاہے کہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو وہ کٹ کر سکے تو کیا پرائم منسٹر اسے یہ کام کرنے دے گا؟ وہ اسمگلنگ پہ اگر ہاتھ ڈالنا چاہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اکنامک فارمولہ استعمال کرنا چاہے تو کیا اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں؟ تو ان سارے سوالات کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا فائنانس منسٹر کوئی بھی آ جائے آنے والی حکومت میں تو وہ اسے مکمل آزادی نہیں ہوگی کام کرنے کی۔ تو اگر ہمیں اکنامکلی پرفارم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے فائنانس منسٹر کو، بلکہ پوری اکنامک ٹیم کو، جس میں فائنانس منسٹر بھی ہے، جس میں اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی ہے، پلاننگ منسٹر بھی ہے، اور جو پورے کا پورا سیٹ ہے، اس کو کھلی آزادی ہو کہ وہ اکنامکس کے پرنسپلس کے تحت پلاننگ کر سکیں اور اپنے پلانس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اسی طرح پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ادروائز فائنانس منسٹر اگر اچھا لگا دیں اور اس سے توقع، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس سے توقع رکھیں وہ پرفارم کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ حافظ۔